اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک عیسائی عورت کا ہے۔ برِ صغیر میں ایک ہوٹل تھا جس میں بابا خان نامی ایک بزرگ صفائی کا کام کرتا تھا، اور اس ہوٹل کے مالک ایک عیسائی میاں بیوی تھے۔ بابا خان 80 سال کی عمر کے بوڑھے آدمی تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا، ایک بہو تھی اور ایک پوتا تھا، لیکن اس کا بیٹا بیمار رہتا تھا۔ وہ خود مزدوری کرتے تھے۔ ایک دن ہوٹل کی مالکن کے پاس گئے اور کہنے لگے، میم صاحبہ مجھے کچھ دن کی چھٹی چاہیے۔ تو میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگے، میڈم میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے۔ کہتی ہے کہ میں کچھ لکھ رہی تھی، میرے ہاتھ سے قلم گر گیا۔ میں نے خود گاڑی بھیجی، بابا جی گاؤں چلے گئے جہاں وہ رہتے تھے۔ یہ عیسائی عورت کہتی ہے، 2-3 دن کے بعد میں اور میرا شوہر بابا خان کے گاؤں گئے۔ ہم راستے میں باتیں کر رہے تھے کہ کیا تعزیت کریں گے، ایک ہی بیٹا تھا اور کوئی رشتہ دار بھی نہیں، اس کی تو کل کائنات اجڑ گئی۔ جب ہم وہاں پہنچے تو وہ ٹوٹی پھوٹی چٹائی پر بیٹھا تھا۔ کچھ لوگ قریب تھے۔ ہم نے جا کے بابا سے کہا، آپ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کیا نصیحت کریں، ایک ہی تو بیٹا تھا، کس طرح ہم آپ کو تسلی دے سکتے ہیں۔ اس نے آنکھیں کھولیں، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ کہنے لگے، بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے لیا، میں اپنے رب کے فیصلے سے بڑا راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ میں نے بابا جی سے کہا کہ چلو 1 مہینے کی چھٹی کر لو، تو کہنے لگا کہ نہیں، میں مسلمان ہوں، محنت کی روٹی کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد واپس کام پر آ جاؤں گا۔ کہتی ہے وہ چند دن کے بعد آ گیا۔ اللہ کی قدرت کے ابھی 2-3 ماہ گزرے تھے کہ پھر آ گیا۔ کہنے لگا، میڈم چھٹی چاہیے کچھ دنوں کے لیے۔ میں نے کہا خیریت ہے؟ کہنے لگا، وہ میری بہو بھی فوت ہو گئی ہارٹ اٹیک سے۔ کہتی ہے اب میں تڑپ گئی اور عیسائی ہونے کے باوجود میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا گھر کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کہتے ہیں پھر 2-3 دن کے بعد تعزیت کے لیے گئے۔ وہ پھر ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھا تھا اور زمین پر کچھ بنا رہا تھا۔ کہتی میں قریب گئی، میں نے کہا بابا اب تو تسلی آپ نے خود ہی کرنی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو کہنے لگا، بیٹی کوئی پریشانی نہیں ہے، میرا بیٹا بغیر شادی کے بھی تو فوت ہو سکتا تھا، بس میرے مالک نے جب چاہا، جیسا چاہا ہو گیا، انشاءاللہ 2-4 دن کے بعد آ جاؤں گا۔ یہ میرا 4-5 سال کا پوتا ہے، اب یہ اسکول میں داخل ہوا ہے، میں ساتھ لے جاؤں گا، وہاں میرے ساتھ اوپر کوارٹر میں جہاں میں رہتا ہوں میرے ساتھ رہے گا۔ بابا جی واپس آ گئے۔ کبھی کبھی میں چھت پر کھڑے ہو کے دیکھتی کہ دادا گھوڑا بنا ہوتا اور وہ سویرے سویرے اٹھتا، اسے سکول چھوڑ کے آتا، شام کو لے کر آتا، بہت پیار کرتا۔ 3ری منزل پر ہم نے ایک کوارٹر دیا ہوا تھا، وہاں دادا پوتا رہتے اور یہ دادا اپنے پوتے کو بہت زیادہ خوش رکھتا، حتیٰ کہ اپنے پوتے کو اپنے ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دیتا۔ اس کی ہر چھوٹی موٹی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتا اور اس بچے کو ایک بزرگ نہیں بلکہ اپنا ایک چھوٹا سا دوست بچہ بن کے اس کے ساتھ رہتا تھا۔ ایک بار پوتا اوپر والی منزل پر کھیل رہا تھا کہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گردن کے بل زمین پر گرا۔ مجھے خبر ہوئی تو میں نے دوڑ کے ایمبولینس منگوائی۔ خون سے لتھڑے ہوئے اس بچے کو دادا نے اپنی گود میں لے رکھا تھا۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو اسرائیل ہم سے پہلے پہنچ چکا تھا اور دادا کی گود میں اس بچے نے دم توڑ دیا۔ پھر اس نے اسے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کھودی، مٹی ڈالتے ہوئے کہنے لگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مٹی ڈال کے جب وہ واپس پلٹا تو میں اسے بازوؤں سے پکڑ کر اسے اپنے منہ کے قریب لائی اور میں نے اسے کہا کہ بابا جی اب تو آپ ٹوٹ گئے ہوں گے، سب بکھر گیا ہے۔ تو اس نے ہاتھ جاڑے اور آنسو جھٹک دیے۔ کہنے لگا، میڈم کیوں؟ میرے اندر کوئی عقیدہ نہیں ہے، میں کوئی لاوارث ہوں، میرا کوئی رب نہیں، میں کیوں پریشان رہوں گا؟ میں تو پکا ہوا پھل ہوں، تھوڑے دن گزرنے کے بعد میں بھی قبر میں چلا جاؤں گا، اور جب جنت میں جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹے سے بھی ملاقات کرائے گا، میرے پوتے سے بھی ملاقات کرائے گا، میں اپنے رب کی رضا پر بڑا راضی ہوں۔ وہ خاتون کہتی ہے، میرا اور میرے شوہر کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ میں نے کہا، بابا یہ جذبہ کہاں سے ملتا ہے، یہ سکون کہاں سے آتا ہے؟ کہنے لگے، تم نے یہ سکون لینا ہے؟ میں نے کہا ہاں،
کون نہیں چاہے گا کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سکون ہی سکون ہو؟ تو بابا خان کہنے لگا، آپ لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لو، اللہ تجھے سکون عطا کرے گا۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس کے مرد نے کلمہ پڑھ لیا اور پکے سچے مسلمان ہو گئے، اور اپنی باقی کی زندگی دائرہ اسلام میں رہ کر اللہ محمد کے بتائے ہوئے طور طریقے پر گزارنی شروع کر دی۔ ان کی آنے والی نسل بھی مسلمان رہی اور وہاں کی مسجد میں ان کے بچے امامت کرتے رہے۔ یہ تھی ایک مسلمان کی شان۔ مسلمان کہلانا اور بننا آسان سا محسوس ہوتا ہے، لیکن حق اور سچ پر چلنے والا سچا مسلمان بننا مشکل کام ہے۔ صرف کلمہ پڑھ لینے سے آپ نام کے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اپنے عمل سے دنیا کو مسلمان بن کر دکھانا ہی اصل میں مسلمان ہونے کا حقیقی حق ہے اور فرض ہے۔ ہم سب کو حقیقی معنوں میں سچا مسلمان بننا چاہیے۔ ہم لوگ مشکلات سے گھبرا جاتے ہیں، ہمیں یقیناً حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔